الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي كما في المشكاة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أما بعد. عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کے لیے اتباع و اطاعت ضروری ہے. آدمی کسی بھی لائن کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ کو یہ دو باتیں اس میں ہمیشہ نظر آئیں گی. کسی بھی لائن کے اندر اگر آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس میں یہ دو باتیں نظر آئیں گی کہ کامیابی کے لیے اتباع اور اطاعت ضروری ہے. کہنے کو تو یہ دو مترادف لفظ ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے تقریباً معنی ایک ہی بن جاتا ہے. اور وہ ہے ماننا. ایک آدمی ہے، اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی تو وہ گاڑی سیکھنے کا خواہش مند ہے کہ میں ایک اچھا ڈرائیور بن جاؤں. تو جو ماہر ڈرائیور ہے وہ جیسے اس کو کہتا رہے، اس کی اطاعت کرتا رہے، اتباع کرتا رہے، اس کے کہنے کو مانتا رہے، وہ جس طرح سے گاڑی چلانے کو کہے، جس طرح سے وہ اس کو ہدایت دیتا رہے، اس ہدایات کی روشنی میں وہ کام کرتا رہے، اس کی مانتا رہے، اپنی نہ چلائے، تو وہ بہت جلد اس لائن میں کامیاب ہو جائے گا، ماہر ہو جائے گا اس کا. ڈاکٹری ایک شعبہ ہے، انجینئرنگ ایک شعبہ ہے،
زراعت ایک شعبہ ہے، صنعت و حرفت ایک شعبہ ہے، اور ہر شعبے کے اندر اس کے ماہرین ہوا کرتے ہیں. کوئی شعبہ بھی اپنے ماہرین سے خالی نہیں ہوا کرتا، ورنہ وہ شعبہ باقی نہیں رہے گا. اگر کوئی شعبہ ایسا ہو کہ جس کے ماہرین سب ختم ہو جائیں، تو جب اس شعبے کے ماہرین ختم ہو گئے تو شعبہ خود بخود مٹ جائے گا کہ اس شعبے کو سمجھانے والے ہی نہ رہے. تو دنیا میں جو شعبہ بھی آپ کو اور ہمیں وجود میں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ اس کے ماہرین کا وجود ہے. تو اس کے ماہرین وہ اس شعبے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نئے آنے والوں کو اس شعبے کی تعلیم دیتے ہیں. کل کو یہ بھی ماہر بن جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ماہرین مر جاتے ہیں اور انہوں نے جن کو مہارت دی ہے وہ ان کی جگہیں لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. پھر وہ آگے والوں کو ماہر بناتے ہیں. پھر یہ ایک وقت میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بعد والے اس شعبے کو سنبھال لیتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے ہر شعبے کا نظام چل رہا ہے. تو کیا خیال ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ایسا نظام نہیں بنایا ہوگا کہ اس کے ماہرین ہر دور میں رہیں اور اس کے سمجھانے والے اور اس کے اندر کمال بصیرت رکھنے والے ہر دور میں موجود نہ رہیں. اس لیے کہ جو بھی شعبہ دنیا کے اندر باقی ہے وہ اس کے ماہرین کی وجہ سے ہے. تو دین سب سے اہم ترین شعبہ ہے. دین سب سے بڑی انسانیت کی ضرورت ہے. اتنی بڑی ضرورت نہ ریل ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت جہاز ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت ہماری پانی ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت ہماری کاشتکاری ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت ہماری صنعت و حرفت ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت ہماری ایٹم بم ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت ہماری اسلحہ ہے، نہ اتنی بڑی ضرورت ہماری اور دنیاوی اعتبار سے چیزیں ہیں. جتنی بڑی ضرورت ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، بحیثیت انسان و مسلمان ہونے کی جتنی بڑی ضرورت اس کو دین کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اس کے ماہرین اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں اور ان ماہرین کے ذمے یہ کام ڈالا ہے کہ تم اس دین کو دوسروں کو سکھاؤ تاکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بعد تمہاری طرح یہ مہارت کے ساتھ اس شعبے کو آگے بڑھا سکیں، چلا سکیں. تو یہ شعبہ چلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو ختم فرمایا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مبارک محنت عطا فرمائی کہ آپ نے اس دین کے ایسے ماہرین اپنے ہی سامنے تربیت کرائے اور تیار فرمائے کہ جن کے علم پر، جن کے عمل پر، جن کے تقوی پر، جن کی تحریر پر، جن کی تقریر پر، جن کی تصنیف پر، جن کی دعاؤں پر، جن کے ہر کام پر، حتیٰ کہ ان کی ہر حرکات و سکنات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اعتماد اور اپنے دور کے اندر ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کو بیان کرنے کا اختیار ان کو عطا فرما دیا. ایسے شاندار ماہرین تیار کیے اور یہ وہ ماہرین ہیں جن کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ہر آدمی ایک امتیازی شان کا حامل تھا، ہر ایک کی ایک الگ خصوصیت تھی. تو جب مختلف خصوصیات والے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب کے سب ایک ہی باغ میں لا کر وہ پھول لگا دیے جائیں، وہ پودے لگا دیے جائیں، تو اس باغ کا کیا کہنا ہوگا؟ ایک بوٹی وہ ہے جو راولپنڈی کے اندر بہت مشہور ہے اور وہ پنڈی میں ہی پائی جاتی ہے، اور ایک پھول وہ ہے
جو لاہور میں پایا جاتا ہے اس کا رنگ بھی اور ہے، اس کی خوشبو بھی اور ہے، اس کی خاصیت بھی اور ہے۔ ایک وہ ہے جو سندھ میں پایا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو نہروں میں پھول لگتے ہیں، ایک بالائی علاقوں میں پہاڑوں میں لگتے ہیں، ایک برفانی علاقوں میں لگتے ہیں۔ اگر ان سب کو یکجا کر کر ایک باغ کے اندر ان کو لگا دیا جائے تو وہ باغ کتنا حسین و جمیل بن جائے گا، نظارے کے اعتبار سے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عجائب گھر کے اندر مچھلی گھر ہے، عجائب گھروں کے ساتھ مچھلی گھر بھی بنائے جاتے ہیں، کلفٹن پہ بھی ہے، یا آپ کے الادین کے اندر بھی ہے، ادھر ادھر اور بہت ساری جگہوں پر ہے۔ ہمیں بھی چکر کا شوق ہے، جاتے رہتے ہیں کبھی کبھار۔ تو گئے جا کر وہ مچھلی کا گھر دیکھا تو اس میں ایک انگلینڈ کی ہے، ایک بحر الکاہل کی ہے، ایک بحر محیط کی ہے، ایک بحیر عرب کی ہے، ایک بنگال کی ہے، ایک جناب برما سے آئی بھی ہے، اور جناب ایک فلانی جگہ سے امپورٹ ہے، ایک فلانی جگہ سے، فلانی جگہ سے۔ ہر ایک کا رنگ علیحدہ، روپ علیحدہ، شان علیحدہ، خصوصیت علیحدہ، اور وہ جناب مچھلی گھر مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں کوئی کہیں کی ہے، کوئی میٹھے پانی کی ہے، کوئی کڑوے پانی کی ہے، کوئی دریاؤں کی ہے، کوئی سمندروں کی ہے، کوئی پرنالوں کی ہے، کوئی نہروں کی ہے، کوئی ایسی جگہوں کی ہے جہاں میٹھا اور کڑوا پانی جا کے ملتا ہے، وہ وہیں پیدا ہوتی ہیں، وہیں پرورش ہوتی ہے۔ عجیب عجیب نظارے، عجیب عجیب خصوصیت، تو وہ سب کے ملنے سے وہ جو مچھلی گھر تیار ہوا وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ لگایا ہے، وہ باغ محمدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر لائن کے ماہرین کو تیار فرمایا تھا، اور صحابہ نے اپنی ساری صلاحیتیں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اور انسانیت کے جو چیز کام آنے والی تھی، اپنی تمام تر صلاحیتیں اس پہ لگا کر اپنی زندگیوں کو فنا کیا ہے۔ کوئی بھی صحابی اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگا کر نہیں کیا کہ جس سے صرف اس کے بال بچوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے ماں باپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، اس میں صلاحیتیں کسی صحابی کی نہیں لگی۔ سب نے اس کو دیکھا ہے کہ انسانیت کا فائدہ کس میں ہے، کیا کریں ہم، اس پر تمام کی صلاحیتیں لگی ہیں۔ آج مسلمان کا ذہن انفرادی ہو چکا ہے، آج مسلمان کی سوچ انفرادی ہو چکی ہے، وہ صرف اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس پر لگا رہا ہے جس سے میرے بیوی بچوں کا، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی کا، میرا چھوٹا سا جو کنبا ہے اس کا فائدہ کس میں ہے، اس کو کس میں نفع پہنچ رہا ہے، اس میں صلاحیتیں لگ رہی ہیں سب۔ اس سے باہر کی سوچ ہے ہی نہیں، اجتماعیت کی طرف مسلمان کا ذہن تک نہیں۔ صحابہ بالکل اس کے خلاف لگے، اس لیے رہتی دنیا تک ان محسنین انسانیت کو یاد کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر اطاعت اور اتباع بہت زیادہ تھی۔ اسی اطاعت اور اتباع کی وجہ سے وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، اور اتنی بڑی کامیابی کو جا لگے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہتے تھے، جو کروانے کا ارادہ ہوتا تھا، اپنے رب سے اتنا گہرا تعلق اور اتنا بے تکلفی تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً وہ کام اپنے تعلق کی وجہ سے کرا لیا کرتے تھے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کسی موڑ پر کوئی ایسا مرحلہ پیش نہیں آیا کہ ان کو وہاں پر رکاوٹیں آئی۔ ہمارے لیے قدم قدم پہ رکاوٹیں، ہم جگہ جگہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین اور ملحدین اور ہنود کے شکنجوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔
لیکن صحابہ کے پاس اللہ کے تعلق کی اتنی بڑی طاقت موجود تھی کہ اس طاقت کے آگے تمام طاقتیں زیر تھیں. یہ تعلق سب سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا گزشتہ جمعہ کہ خشیت الہی کا بہت زیادہ حضرت پر غلبہ رہتا تھا، اور اس خشیت کے غلبے کی وجہ سے جب حضرت عثمان کسی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاتے انہ کان اذا وقف علی قبرہ بکا حتی یبل لحیتہ، تو روتے اور اتنا روتے عذاب کے خوف سے کہ آپ کی گنجان داڑھی تر ہو جاتی ہے. یہاں آ کر محدثین نے لکھا ہے کہ بلا شبہ خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے دلوں کا لرزانا، عظمت الہی سے دلوں کا بھر جانا، یہ تمام کی تمام محاسن کا سر چشمہ ہے. جو دل اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس سے کسی نیکی کی امید نہیں کی جا سکتی. سب سے پہلا کام دلوں کا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے لرزاں ہونا ہے. خشیت الہی یہ وہ سب سے بڑا وہ کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر محاسن کو اختیار کر لیتا ہے، ہر حسن کو اختیار کر لیتا ہے. تمام محاسن کا سر چشمہ خشیت الہی ہے. یہ تمام صحابہ میں پایا جاتا تھا، اور یہی چیز انسان کو اپنے رب سے تعلق کے استوا کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے. اتنی مدد آدمی کو کسی چیز سے نہیں ملتی جتنی اس سے ملتی ہے. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں شام کی سرزمین میں چلا جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک آدمی کی آواز آئی، میرے لیے تباہی، میرے لیے بربادی ہے، میرے لیے افسوس اور میرے لیے جہنم، میرے لیے جہنم. یہ الفاظ ایک آدمی کی زبان سے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے سنے تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو قریب جا کر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک آدمی زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، دونوں پیر کٹے ہوئے اور آنکھوں سے اندھا ہے اور اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، اور یہ الفاظ کہہ رہا ہے میرے لیے افسوس اور ہلاکت اور میرے لیے جہنم، میرے لیے افسوس اور ہلاکت اور میرے لیے جہنم واجب. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کس حال کے اندر ہے اور کیا جملے تو بول رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں وہ بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو حضور کے داماد حضرت عثمان بن عفان کی بددعا لگ چکی ہے. اور پھر یہ کہہ کر اس نے پورا واقعہ بتایا اور یہ کہا کہ جب بلوائی مصری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں گئے تو ان بدنصیب لوگوں میں بھی تھا. تو ہم نے ابھی قتل کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میری طرف پر جلال آنکھوں سے دیکھا اور کہا اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالے، اللہ تیرے دونوں پیروں کو کاٹ ڈالے، اللہ تجھے آنکھوں سے اندھا کر دے اور اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں جھونک دے. یہ الفاظ حضرت عثمان کی پر جلال آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زبان مبارک سے نکلے تو میں اتنا سہم گیا اور خوف زدہ ہو گیا کہ وہاں سے چھلانگ مار کر میں بھاگا. لیکن بددعا کام کر گئی ہے، میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، میرے پیر بھی کٹ گئے، میری آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں اور اب میں ایک وہ چیز جو اس میں بددعا میں باقی ہے جہنم میں جھونک دینے کی بات اس کا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں. اور 12-13 سال سے وہ زمین کے اوپر گھسٹ کر
اور ہے افسوس اور ہے افسوس اور ندامت اور جہنم کے اندر گرے جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کے پاس اتنا پاور تھا صحابہ کے پاس کہ یہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے منٹوں سیکنڈوں میں اپنے لیے کرواتے تھے۔ ان کو کسی موقع پہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو اتنی دعا کے اندر اثر رکھنے والا انسان جو کسی پر بددعا کرے تو فوراً ثابت ہو، تو اگر یہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو کیا یہ انسان بچ نہیں سکتا تھا؟ یہ انسان بچ جاتا اور اللہ تعالیٰ ان آنے والوں کا انتظام فرما دیتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ زبان نبوت سے کئی مرتبہ اپنی شہادت کی خبر سن چکے تھے، لہذا شہادت کے لیے تیار تھے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ وابو بکر وعمر وعثمان معهم، یہ تین صحابی حضور کے ساتھ تھے احد پہاڑ پر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک اس کے اوپر زور سے مارا اور فرمایا اثبت احدا، احد خاموش ہو جا، آرام سے ہو جا، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، بے شک تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور حیات تھے۔ اس کے بعد صدیق اکبر کا خلافت کا زمانہ آیا، اس کے بعد فاروق اعظم کا خلافت کا تفصیلی زمانہ آیا، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تفصیلی خلافت آئی ہے۔ لیکن اتنے سال قبل اللہ کے پیغمبر احد پہاڑ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ لہذا شہادت یقینی تھی، اس لیے اس میں کوئی وہم نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ سنا تھا کہ آپ نے شہید کہا ہے تو شہیدان کہا ہے، تو میں بھی شہیدوں میں ہوں۔ تو اس لیے جب ان کا دور خلافت آیا تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو نماز پڑھا کے دعا کرتے، امام صاحب تھے تو امام مسجد تھے تو دعا کرتے، تو دعا کے اندر یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، اے اللہ تو عمر کو اپنے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما، اپنے راستے کی شہادت فی سبیل اللہ، اپنے راہ کی شہادت نصیب فرما، اور اے اللہ تو عمر کو اپنے پیارے پیغمبر کے شہر کی موت عطا کر، اپنے پیغمبر کے شہر مدینہ کی موت عطا کر۔ تو صحابہ کو اس پر اعتراض تھا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر کیسی دعا کرتے ہیں، جو ایک ناممکن دعا ہے حضرت عمر کر رہے ہیں، اور وہ ناممکن اس وجہ سے ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شہادت اپنے راہ کی عطا فرما، اور دوسرا کہتے ہیں اپنے نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ تو مدینہ منورہ تو دارالاسلام بن چکا ہے، یہ تو دارالخلافہ ہے، یہ تو مرکز اسلام ہے، تو یہاں پر حضرت عمر کو کیسے اللہ کے راستے کی شہادت ملے گی؟ اللہ کے راستے کی شہادت اور موت کے لیے تو ان کو جہاد میں نکلنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا۔ اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کی شہادت ملے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اپنے نبی کے شہر کی موت عطا کر۔ تو صحابہ میں سے بہت سے صحابہ بے چین اور کرب میں رہا کرتے تھے حضرت عمر کی اس دعا پر، جرت کسی کی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ تو کسی طرح واسطوں سے یہ بات عمر تک پہنچائی گئی کہ حضرت صحابہ کو آپ کی اس دعا پر اشکال ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یار مجھ کو میرے رب کے معاملے کے ساتھ چھوڑ دو، اگر میرا اللہ چاہے گا تو دونوں چیزوں کو جمع کر دے گا، تمہیں کیا ہے اس میں، مجھ کو میرے رب کے ساتھ معاملے پر چھوڑ دو، اگر میرا اللہ چاہے گا دونوں چیزوں کو جمع کر دے گا، میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو یہ دونوں چیزیں دے دے گا۔ پھر وہی ہوا کہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، اور وہ جو فیروز نامی دشمن تھا، منافق، اس کا نام فیروز تھا، ہمارے عام نام ہے فیروز نام، فیروز نام رکھتے ہیں، حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا۔ تو وہ نماز میں آ کے کھڑا ہوا، زہر میں خنجر بجھا کے لے کے آیا،
اور قریب آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا. فجر میں حضرت عمر لمبی نماز پڑھاتے تھے, سورہ یوسف جیسی بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے. باہر جا کر ہمارے کچھ بوڑھے ہیں سیر کرتے ہیں یہاں سے, تو باہر جا کر شور مچاتے ہیں کہ یار مولانا صاحب اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں ہماری ٹانگیں دکھ جاتی ہیں. وہ 2 گھنٹے سیر کرتے ہیں, اس میں ٹانگیں نہیں دکھتی, 10 منٹ کی نماز میں ٹانگیں دکھ جاتی. سبحان اللہ. اور پھر حدیث میں آتا ہے امام کو چاہیے مقتدیوں کی رعایت کرے. تو حضرت عمر سے بڑا کوئی امام ہے جو مقتدیوں کے مسائل اور امامت کے مسائل جانتا ہو؟ اتنی بڑی بڑی لمبی نمازیں حضرت عمر پڑھایا کرتے تھے کہ صحابہ کی پوری صفیں گر جاتی تھی. سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں اور سورہ یوسف کے اندر ایسا وجد کی کیفیت تاری ہوئی کہ جناب غشی کھا کر امام بھی گر گیا, مقتدی بھی گر گئے. اثر نو نماز پڑھنی پڑی, ہوش میں آئے پھر نماز پڑھیں دوبارہ. اتنی لمبی لمبی نماز حضرت عمر پڑھا. سورہ یوسف تو عام عادتوں میں تھی. تو نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے سے دشمن نے وار کیا. حالت نماز میں, امامت میں, فجر کی نماز کے اندر اس زبردست خنجر سے اس نے کئی وار کیے. اسی وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے جو خون کے فوارے بہیں, وہ اسی زخم کے اندر 4 سے 6 دن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے راستے کی موت بھی مل گئی کہ حالت نماز کے اندر مرنا شہادت ہے. ہماری مسجد میں فائرنگ ہوئی, لوگ مرے یہاں پر. بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو مر گئے, اور بڑی مبارک مسجد ہے, بڑی مبارک خطہ اور جگہ ہے, بڑا مبارک امام ہے کہ جناب اس کے پیچھے لوگوں کو شہادتیں نصیب ہوئی. اور بعض لوگوں نے کہا بڑا منحوس امام ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے بچے مر گئے. گئے تھے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں جا کر ان کو موت آ گئی. تو جیسی ذہانت, جیسا ذہن, ویسی سوچ, ویسی ترجمان. تو جو جس حال میں مرا کرتا ہے اس کو اسی حال میں اللہ اٹھائیں گے. اور حالت نماز میں مرنا شہادت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی. اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شہر میں بھی وفات ہوئی. اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. تو حضرت عثمان کو پتا تھا, اس لیے حضرت عثمان نے بالکل کہیں پر بھی اس کے خلاف دعا نہیں کی, بلکہ ایک کمزور روایت کے اندر سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے, لیکن ابن عباس نے وہ روایت نقل کی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا آقا نامدار کی مجلس میں, اذ اقبل عثمان رضی اللہ عنہ, تو حضرت عثمان اچانک آ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دیکھ کے کہا کہ عثمان میں تمہیں بتاؤں تمہاری شہادت کس حال میں ہوگی؟ کہ رسول اللہ بتائیے. فرمایا حضور نے کہ عمر, اے عثمان, تو اللہ کا کلام کھول کے پڑھ رہا ہوگا اور اس میں سورت بھی سورت بقرہ ہوگی اور آیت بھی فسیکفیکہم اللہ ہوگی, اور اس وقت کے اندر تیرا دشمن تجھ پر وار کرے گا اور تیرے خون کا پہلا قطرہ اللہ کے قرآن کی آیت پر گرے گا جس کو اللہ نے قرآن میں کہا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی. اس میں تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے. اس سے پہلے ایک واقعہ چل رہا ہے, یہود و نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے, اور یہود و نصارہ کو مسلمانوں کے ایمان یعنی صحابہ جیسا ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مسلمانوں کو گمراہ بتاتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم ہمارے جیسے ایمان لے کر آ جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. وہ لوگ کہا کرتے ہیں ان کو, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان یہود و نصارہ کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ارے بھائی تم ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہو, حالانکہ ہدایت یافتہ یہی ہیں. تو اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم بھی مقبول بننا چاہتے ہو تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تو تم ایمان لے کر آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تو تم ایمان لے کر آؤ جیسا کہ ایمان لے کر آئے ہیں یہ اصحاب محمد. ان جیسا ایمان تم لے کر آؤ تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. مفسرین نے اس آیت پاک کے اندر ایمان کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کا وہی معتبر ہوگا جو ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا. اس سے نیچے کا ایمان اللہ کو نہیں پسند ہے, اس لیے شرط لگائی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ صحابہ ایمان لائے ہیں. صحابہ کے جیسا ایمان
معتبر ہے، یہ چلتے پھرتے مسلمانوں کا ایمان اللہ کو معتبر نہیں ہے۔ کسی نے وہاں قرآن کو غائب کر رکھا ہے، کسی نے وہاں حدیث کے اوپر اشکال کر رکھا ہے، کسی کو عذاب قبر پر اختلاف ہے، کسی کو فرشتوں کی عظمت و جلال کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جو عقیدہ صحابہ کا ایمان کے بارے میں ثابت ہے، اگر اس جیسے ایمان آج کے دور کا مسلمان لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ بصورت دیگر اللہ کو ماننے کے باوجود، نبی کو ماننے کے باوجود، قرآن کو ماننے کے باوجود، جنت و جہنم کو برحق ماننے کے باوجود وہ انسان جہنمی ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر کافروں میں ہوگا، اس لیے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ذمہ ہے کہ مسلمان صحابہ کے ایمان کو پڑھیں، صحابہ کے ایمان کو جانچیں، صحابہ کے ایمان کو معلوم کریں، اور صحابہ کے ایمان جیسا اپنا ایمان بناویں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہ ایمان معتبر ہے، ورنہ آج کا ملحد بھی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، آج کا زندیق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج کا قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج کا رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج کا بدعتی اور مشرک بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور آج کے کیسے کیسے بے دین اور لادین ذہن رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کی مختلف دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام دلیلیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہیں۔ ایمان اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ اس سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم یہود و نصارہ اگر تم ایمان لے آؤ ایسا ایمان جیسا کہ یہ ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم ہدایت یافتہ بنو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر صحابہ جیسے ایمان لانے کو تیار نہیں تو سمجھو کہ تم بے دینی پر ڈٹ گئے، مخالفت قرآن پر ڈٹ گئے۔ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کا ایمان ہمیں معلوم کرنا ہے۔ خصوصاً ان انبیاء کا جن کے نام قرآن نے ذکر کیے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایمان ذکر کیا تو ان کے الفاظ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو باتیں ذکر کی ہیں اس کے اندر کہا ہے کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وما انزل علینا، جو ہم پر اترا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہم پر یعنی قرآن اترا، وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اس پر بھی لائے جو حضرت ابراہیم پر اترا ہے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، جو ابراہیم علیہ السلام پر اترا اس پر ہمارا ایمان ہے، جو اسماعیل علیہ السلام پر اترا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم عام مسلمانوں سے اگر سوال کریں کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحف اترے تھے وہ کیا ہیں، تو مسلمان قرآن نہیں جانتا تو صحف ابراہیم کو کیا جانے گا؟ آج کے مسلمان کو قرآن نہیں پتا۔ وزیر تعلیم کہتا ہے 40 سے 12، قاضی اشرف اس کو قرآن کے بارے میں نہیں پتا تو صحف ابراہیم کے بارے میں خاص پتا ہوگا۔ تو صحف ابراہیم میں کیا ہے، صحف ابراہیم جو تھے اس میں کیا موجود تھا، اس میں کیا باتیں تھیں، اس کو معلوم کرنا پڑے گا۔ واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلے مسلمان، ان 12 قبیلوں کو اسباط کہا جاتا ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان۔ ونحن له مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، اگر نہیں مانتے مخالفت قرآن پر ڈٹے ہوئے تو بدبخت ہیں۔ فسيكفيكهم الله، پھر آ گئی وہ آیت جس پر حضرت عثمان کی شہادت کے وقت میں خون کا پہلا قطرہ گرا تھا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ مت، اس میں تسلی برائے خاتم الانبیاء و مومنین کا بیان ہے۔ فسيكفيكهم الله، بس آپ
کافروں سے، تم لوگوں کے لیے تمہارا رب کافی ہے، تمہاری مدد و نصرت کرنے کے لیے تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا حامی اللہ ہے، تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں ویسے ہی تسلی برائے مومنین تھا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خون کا پہلا قطرہ گرا ہے تو ظالم نے آ کر سب سے پہلے حضرت عثمان کا یہ دایاں ہاتھ اس کو کاٹا تھا۔ تو جب اس کو کاٹا تھا تو اس سے خون کا فوارہ نکلا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلا ہاتھ ہے جو اسلام میں ظلمن کاٹا جا رہا ہے، اس سے پہلے آج تک کوئی ہاتھ ظلمن مسلمانوں کا کسی کا نہیں کٹا تھا۔ آنکھ پھوٹی تھی، سینے زخمی ہوئے تھے، پیٹ اور پشت زخمی ہوئے تھے، پیر کٹے تھے، انگلیاں کٹی تھی، لیکن پہلا ہاتھ جو کٹا ہے اسلام کے اندر ظلمن، وہ حضرت عثمان بن عفان کا کٹا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ پاور والے تھے، اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ سے دعا کے زور پہ کرا سکتے تھے، لیکن اپنے لیے کبھی نہیں کی، اپنے آپ کو بچا سکتے تھے لیکن نہیں بچوایا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سامنے تھی، اور آپ فرما گئے تھے کہ عثمان تم نے شہید ہونا ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں گیا، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو بکر سامنے کھڑے۔ میں نے کہا مبارک ہو، حضور نے آنے کی بھی اجازت دی ہے اور جنت میں داخلے کی بھی خبر دے دی۔ تو فحمید اللہ واثنا علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کری، صدیق اکبر نے اور خدا کی ثنا بیان کری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ صدیق اکبر مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر تک گفتگو جاری رہی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کے دروازہ کھولو، آنے والے کو اجازت دو اور اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ گیا اور جا کر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پہ اچانک حضرت عمر کھڑے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام بھی بتا دیا اور آنے کی اجازت بھی دے دی اور کہا حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو الفاظ صدیق کی زبان سے نکلے تھے وہی تعریف کے الفاظ فاروق اعظم کی زبان سے نکلے۔ ایسا آپس کے اندر ان لوگوں کی طبیعتوں میں ملاپ تھا اور ایسا انداز تھا اللہ کو یاد کرنے کا اور تعریف تھا کہ جو الفاظ صدیق نے تعریف کے بولے وہی الفاظ فاروق اعظم کی زبان سے ادا ہو گئے۔ تو روایت میں آتا ہے فحمد اللہ واثنا علیہ، انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کری اور اللہ کی ثنا بیان کری، آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک گفتگو جاری رہی، پھر اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جا کر آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو اندر بلا لو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن کچھ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے بعد۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو جا کر میں نے دیکھا تو دروازے پہ سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن بلا اور مصیبتوں کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بھی تعریف کے کلمات نکلے، اولاً فحمد اللہ واثنا علیہ وقال اللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے زبان سے اللہ کی تعریف کری اور ثنا بیان کری، اور اس کے بعد مزید بنا یہ جملہ آگے سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ان مصائب اور مصیبت کے موقع پر خدا سے میں مدد کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کے اندر میرے قدموں کو اللہ جما دے۔ اندر آ گئے، یہ تینوں جنتی صحابی ہیں اور 12 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری ان کو ملی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پاورفل دعا والے تھے۔ اب ابو قلابہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شام کی سرزمین پر اس بدبخت کو رگڑتے ہوئے دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے عثمان کی بددعا کھا گئی اور بس جہنم میں جانے کا انتظار ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان کو شہادت ملی ہے نا، اس دن میں جا رہا تھا مدینہ پاک کی گلی سے تو اچانک میرے کان میں ایک آواز آئی، ایک کوئی کہنے والا بآواز بلند کہہ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راحت کی،
حضرت عثمان کو راحت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنا دو. حضرت عثمان کو راحت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنا دو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، تو مجھے نہ کوئی پیچھے نظر آیا، نہ کوئی دائیں نظر آیا، نہ کوئی بائیں نظر آیا. ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی فرشتہ ہے مدینہ پاک کی ہر گلی کے اندر پھر کر اعلان کر رہا ہے. اور یہ اعلان کئی صحابہ نے سنا اللہ کی طرف. کوئی اللہ تعالیٰ کی سمت گشت کرنے والا پھرنے والا ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، ابھی زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، مدینہ پاک میں موجود ہیں. اور اس سے پہلے اللہ فرشتوں سے گشت کروا رہا ہے اور مدینہ پاک کی پرفضاؤں کے اندر گلیوں میں اور محلوں میں اعلان ہو رہا ہے عثمان بن عفان کے لیے کہ عثمان کو راحت کی خوشخبری سنا دو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنا دو. یہ راحت کیا ہے؟ یہ موت مومن کا تحفہ ہے. موت مومن کا کیا ہے؟ تحفہ. ایمان والا مرنے کے بعد مصائب میں نہیں جاتا. ایمان والا مرنے کے بعد دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے پروردگار کی رحمتوں میں اور نعمتوں میں چلا جاتا ہے. اس لیے فرشتے جو قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں نا منکر نکیر، اور سوال کا صحیح جواب مل جاتا ہے، تو جواب ملنے کے بعد جاتے ہوئے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے جاتے ہوئے ایمان والے سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نم کنومت العروس، تو نے بالکل صحیح جواب دے دیے، اب تو اپنی قبر میں راحت کے ساتھ سو جا جیسا کہ سہاگ رات کی دلہن اپنے بستر پر آرام کرتی ہے. کوئی اس کو قیامت تک چھیڑنے والا اور جلانے والا نہیں ہوتا. قبر مسلمان کے لیے راحت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النیران او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھا کرو، یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اگر کامیاب مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، تو یہ قبر اس کے لیے راحت ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اور اس میں آنے کے بعد آدمی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. جو لوگ ایمان لائے اس پر استقامت، ایمان پر استقامت. اور استقامت کیا ہے؟ عمل بالجوارح. آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تمام تقاضوں کو اپنے بدن سے پورا کرتا رہا. تو موت کے وقت اس پر فرشتے اترتے ہیں رحمت کے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، اس کا تعلق آگے سے ہے، ولا تحزنوا، اس کا تعلق پیچھے سے ہے. وہ کہتے ہیں مرنے والے کو مرنے سے پہلے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھائی خوف مت کر، غم مت کر. خوف کس چیز کا نہ کر اور غم کس چیز کا نہ کر؟ خوف اس چیز کا نہ کر کہ جو تو نے عذابات سارے کے سارے قرآن اور حدیث کے اندر سنے تھے اور پڑھے تھے، اور جتنے روز آخرت کے بارے میں اور برزخی زندگی کے بارے میں اور ما بعد الموت کی زندگی کے بارے میں نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو عذاب تیار کر رکھے ہیں، اس سب کی جو تو نے خبر سنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تو پوری زندگی لرزاں اور خوف زدہ رہا کرتا تھا، اللہ تخافوا، تو خوف مت کر، خدا نے اس سب سے تجھے امن دے دیا. وہ تیرے لیے ہے ہی نہیں، اس میں سے کچھ بھی تیرے لیے نہیں ہے، تو اس پر تو خوف مت کر. ولا تحزنوا، اور حزن نہ کر، غم نہ کر. کس چیز کا؟ بیوی چھوڑنے کا غم، بچے چھوڑنے کا غم، مال چھوڑنے کا غم، باغ چھوڑنے کا غم، گاڑی چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جناب باغات چھوڑ کے جا رہا ہے، محلات چھوڑ کے جا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، تو کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہ کر. جو کچھ تو چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ تیرے کو یہ سب کچھ اور اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت میں عطا کر دے گا. خوف بھی تیرے لیے نہیں ہے اور تیرے لیے حزن و ملال بھی نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو ایمان والا مرتا ہے، یہ مرنے کے وقت میں فرشتے اس کے اوپر رحمت کے آ کر ایسی پیاری پیاری آگے کی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ دنیا جہاں کو بھی اگر یہ آدمی چھوڑ کے مر رہا ہے تو اس کے چھوڑنے کا اس کو کوئی غم نہیں ہو سکتا. زندگی کا سرمایہ لگایا، ساری جوانی لگائی، ساری صلاحیتیں لگائیں، خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کے دنیا کمانے پہ لگایا، اللہ کو راضی کر کے نہیں مرا. اب بڑی جائیدادیں بنائیں، بڑے بنگلے بنائے، بڑی زمینیں خریدی اور پلاٹ بنائے اور دکانیں بنائیں اور بہت کچھ جمع کیا، لیکن آخرت کے واسطے کچھ بھی نہ تھا. جب یہ مرنے لگتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس پر ایسا حزن اور ملال ہوتا ہے اور سب کچھ کے چھوٹنے کا ایسا غم ہوتا ہے کہ اگر یہ غم اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو تقسیم کر دے تو سارے دنیا والے اس غم کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں.
اتنا خطرناک غم دنیا کو چھوڑنے کا دنیا دار کو لگے گا؟ میرے بھائیوں، فیکٹریاں بنانا آسان ہے، محلات بنانا آسان ہے، بنگلے بنانا آسان ہے، باغات بنانا آسان ہے، لیکن چھوڑنا اس کو آسان نہیں ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ انسان کی روح ہر شے کے اندر جا کر پھنس جاتی ہے۔ تو طاعت والی زندگی یہ اصل ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں نہیں ہوتا اس سے کسی بھی نیکی کی امید نہیں۔ لہذا یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تمام کے تمام محاسن کا سرچشمہ خشیت الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوف سے دل کا بھر جانا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں بڑا غالب تھا، بہت زیادہ اس کا غلبہ تھا، جیسے میں نے پچھلے گزشتہ جمعے میں تفسیر سے روشنی ڈالی، اور کہنے والے کہہ بھی رہے کہ آپ قبر کے سامنے آ جانے سے اتنا روتے ہیں، حالانکہ جنت اور جہنم اس سے آگے کے مرحلے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کو اتنا نہیں رلاتا جتنا قبر کے۔ انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول القبر اول منزل من منازل الاخرہ، میں نے حضور سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو فما بعده أشد، کہ اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں لوگوں پہلی منزل ہے، اگر اس میں کوئی بھائی کوئی مسلمان نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر کوئی اس میں پھنس گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے خطرناک ہوتی چلی جائیں اور مصیبت زدہ ہوتی چلے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا الا والقبر افظع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بھی میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی منظر وحشتناک نہیں دیکھا ہے، کوئی منظر میں نے قبر سے زیادہ وحشتناک نہیں دیکھا۔ معمولی معمولی باتوں پہ عذاب قبر میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ کتنی پکی ٹھکی روایت اور کتنی معروف روایت ہے اس بات عذاب القبر پر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ پاک میں اپنی اونٹنی پر قصوہ پہ غالباً بیٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی اور اونٹنی تھی یا قصوہ تھی، غالباً قصوہ تھی، آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں اور مدینہ پاک کے قبرستان سے گزر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بلکنے لگتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آقا کی اونٹنی کو کیا ہوا، آگے کیوں نہیں بڑھتی، جم کیوں گئی ہے، آگے جانے کو تیار نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بذریعہ وحی بتائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی سامنے جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اس قبر والوں کے عذاب کی وجہ سے یہ اونٹنی خوف زدہ ہو گئی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا، ان میں ایک مسلمان وہ تھا جو چغل خوریاں کیا کرتا تھا، اور دوسرا مسلمان پیشاب کر کے اس کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو اتنی پکی ٹھکی روایات کے ہونے کے باوجود کوئی عذاب قبر کا منکر بنے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ایمان کے لیے شرط لگائی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہود اور نصارہ کو کہا گیا ایمان معتبر ہوگا وہ ایمان جو صحابہ والا ہے، بس ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ ایمان لائے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت ملے گی۔ تو آج کا ملحدی مومن کہتا ہے اپنے آپ کو قرآن میں تعویلات کر رہے ہیں، قرآن کے اندر تغیر کر رہے ہیں، تحریف فی القرآن کے مرتکب ہیں ہمارے حکمران اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ اور ان کے ساتھ چاہنے والی عوام، وہ سارے قرآن کے اندر تحریفات کر رہے ہیں اور قرآن کے احکامات کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، یہ ملحدین ہیں، زندیق ہیں، اور ایسے لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان خدا کے ہاں وہ معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان کے مشابہ ہو۔ کسی کو فرشتوں کے بارے میں شک پڑا ہوا ہے، کسی کو حدیثوں کے بارے میں پڑا ہوا ہے، کسی کو عذاب قبر کے بارے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی بات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی اور ہیں ایمان والے۔ آپ صحابہ کا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو تو دیکھیں۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ صحابہ کی ہمیں کما حق تقلید کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کو ہمیں معیار بنانے کی
توفیق عطا فرمائے. ہم علی اعلان یہ کہتے ہیں ہمارے معیار صحابہ ہیں. ہم صحابہ کو اپنے لیے معیار سمجھتے ہیں. جو کچھ صحابہ نے کیا ہے اگر وہ آج کا مسلمان کر لے گا اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ شمار ہو جائے گا. صحابہ بڑے مبارک ہیں اور ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کی مبارک زندگی ہمیں نصیب فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.